ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور میڈیا کے ذریعے اپنے تنظیم کے حوالے سے بات چیت کریں گے. تو اس حوالے سے کچھ اپنی انٹروڈکشن کروائیں. میں جی حبیب خان چموٹ اور بحرین سوات سے میرا تعلق ہے اور کراچی میں ہم لوگ یعنی کہ قیام وزیر ہے اور ابھی ہم نے سوات کوہستان قومی اتحاد کے نام سے ایک کور کمیٹی بنائی ہے اور اس میں ہمارے تقریباً 50 سے 60 کے لگ بھگ ممبران ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دے کے آپ لوگ ہمارے آواز کو ہمارے منتشر قوم اور ہمارے جو غیور بھائی ہے ان تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے ہمارا جو ساتھ دیا ہے اس کے لیے میں بھی آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں اپنی ٹیم کے وساطت سے. ہماری ٹیم میں اس وقت میرے ساتھ میرے جو مشاورتی کونسل ہے ان کے عثمان خان کوہستانی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گل شہزادہ خان صاحب. یہ ہمارے گل شہزادہ خان صاحب عبوری سیٹ اپ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی تھے. اور ان کے ساتھ ہمارے یہ بیٹھے ہوئے سلیم خان صاحب, یہ ہمارے عبوری سیٹ اپ کے جو یہ سابقہ سینئر نائب صدر تھے. اور ان کے ساتھ ہمارے بیٹھے ہیں انفارمیشن سیکرٹری سید الرحمان بھائی. جی اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کی تنظیم یہ کیسے آیا؟ ہمارے تنظیم ہمارے ایک بھائی محمد علی جو آج کل کراچی سے تھوڑا باہر گاؤں کی طرف الیکشن کے سلسلے میں گئے تھے. یہ محمد علی خان صاحب نے آج سے کچھ 6-7 مہینے پہلے ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے اپنے تمام بھائیوں کو اس تنظیم اور اس بھائی بندی کو یعنی کہ متحرک رکھنے کے لیے, منظم رکھنے کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ انہوں نے بنا کے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کوشش کے یعنی کہ اگر ہم اسی کوشش کو اگر ہم اس میں لائے تو اسی کے ذریعے یہ تمام بھائی اکٹھے ہو گئے. پھر اس کی ایک عبوری سیٹ اپ ہمارا تنظیم کا بنا. اس تنظیم میں ہماری پوری ایک باڈی تھی جس میں صدر, چیئرمین اور جنرل سیکرٹریز. وہ عبوری سیٹ اپ اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد ہم کور کمیٹی کے طرف یعنی کہ اتفاقی رائے سے کور کمیٹی کی طرف ہم لوگ گئے. اور ابھی کور کمیٹی کے تقریباً ہمارے 40 سے 50 ممبر موجود ہیں اور اس کو ہم 70 ممبران تک لے جائیں گے اور وہ بھی ایک متفقہ فیصلہ ہے. ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ اپنے جو قومیت ہے, جو منتشر قوم ہے مختلف علاقوں میں آج تک کبھی اکٹھی نہیں ہو پائی, ان کو اکٹھا کر کے ایک تو ہم نے ایک یہ یعنی کہ ان کے فلاح اور بہبود کے لیے مین ہماری مقصد تو یہی ہے کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں کا قبرستان نہیں ہے, ہم لوگ مختلف قبرستانوں میں لے جا کے یعنی کہ انفرادی طور پہ لوگ اپنے حساب سے تمام معاملات کرتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں تھی کہ ہم لوگ بھی ایک تنظیم یعنی کہ لوگوں کے تنظیموں کو دیکھ کے ہم لوگ یعنی کہ وہ ایک دل میں ایک جذبہ تو ہمارا ابھرتا تھا لیکن موقع کبھی فراہم نہیں ہوا تھا. نہ یہ پلیٹ فارم ہمارے جو لوگ بزرگ تھے انہوں نے بھی کبھی اس پلیٹ فارم کے لیے غالباً صحیح پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا تھا. کوششیں کیے تھے لیکن یہ جو آج کل یا واٹس ایپ گروپ ہم اس کو کہیں یا واٹس ایپ گروپ کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے اسی کے ذریعے جتنے لوگ اکٹھے ہوئے, پہلے ان کو دشواریاں تھی لوگوں کو اکٹھے کرنے میں. تو ابھی ہم یہی فلاح و بہبود کے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں. یہاں پہ ظاہر ہے ہم 1700 کلومیٹر دور اپنے گاؤں سے آ کے یہاں پہ رہنے لگے ہیں یا رہ رہے, تو ظاہر ہے یہاں ہر طرح کے ہمارے لیے دشواریاں ہیں. ڈومیسائل کے مسائل ہے, شناختی کارڈ میں ڈبل ایڈریس کے معاملات ہے, ہاسپٹلز ہو یا صحت کے معاملے میں ہمارے لیے پرابلمز ہے, نوکریوں کے لیے پرابلمز ہے. جب یہ تنظیم صحیح معنوں میں گروتھ کر کے ایک منظم تنظیم بنے گی تو ہمارے بہت سارے معاملات اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ اچیو کریں گے جو ٹارگٹ کے لیے ایک عزم کر کے ہم لوگ نکلے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کے تنظیم کے ممبران کتنے ہیں؟
ابھی جو ہمارے تنظیم کے ممبران ہیں، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ابھی تو ہم کور کمیٹی میں ہیں، اس کور کمیٹی کے بعد ہم لوگ جیسے ایک تنظیم رجسٹرڈ کرنے کے لیے عید کے بعد فوراً ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور وہ بھی ہماری ایک کمیٹی اس تنظیم کے لیے بنی ہے کہ وہ ایک صحیح یعنی کہ جو لوگوں کے اندر وہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جذبہ رکھنے والے اور یعنی کہ پڑھے لکھے ہو، تاکہ وہ اس قوم کی اچھے انداز میں خدمت کر سکتے ہو، ان لوگوں پہ یعنی کہ مشتمل ایک تنظیم بنے گی، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم عید کے فوراً بعد، جس میں میرے یہ مشاورتی کونسل کے عثمان خان صاحب یہ بڑے سیاسی لیول پہ کراچی میں کافی یعنی کہ ان کی وابستگیاں رہی ہے، اس کے بعد سلیم خان صاحب ہے، یہ بھی صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، تو یہ تمام بھائی اپنے قوم کے لیے اور یعنی کہ قوم کے بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے بہتری کے لیے ایک عزم لے کے، ایک جوش و ولولہ کے ساتھ تمام بھائی اکٹھے ہوئے، تو ہم ایک پراپر تنظیم کے لیے بھی جائیں گے، تنظیم بنانے جائیں گے انشاءاللہ۔ بیسیکلی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایک بڑا سٹی ہے، جس میں آپ کے میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی تنظیم کی جیسے پراپرلی آپ نے سوات کوہستان کا نام لیا، تو کوہستان کے لوگوں کے علاوہ اگر کوئی پٹھان لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی مسائل پہ درپیش آتے ہیں، یا آپ کی تنظیم سے وابستہ کسی اور قوم کا بندہ آ گیا، اس کو مسائل درپیش آتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ ہمارے تو اب جیسے جتنے بھی یہ تنظیمیں بنتے ہیں، یہ ایک بات میں واضح کروں یہاں پہ، ہم نے اپنے بھی تمام بندوں کو یہ بات برملا کہی ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آ جائے، چاہے وہ مسلمان، پختون، پنجابی، سندھی، تو ہمارے بھائی ہے سارے، اگر کوئی غیر یعنی کہ مسلمان نہ بھی ہو اور اس کو کوئی تنگ دستی ہو، کوئی دکھ ہو، درد ہو، تنظیم کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے۔ کوہستان قومی اتحاد کا نام تو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق سارا یعنی کہ کوہستان سے ہے۔ باقی ہماری کوشش ہوگی، ہم جتنے تنظیموں کو دیکھتے ہیں یا ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں، یہ ٹرسٹ کسی ایک قوم کے نہیں ہوتے۔ ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی یعنی کہ اس سے مستفید ہونا چاہے، یا جو بھی یعنی کہ ضرورت مند ہو یا لاچار ہو، یا جس کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو انشاءاللہ یہ تنظیم خدمت کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، کوئی آپ کی تنظیم فلاحی ہے، غیر سیاسی ہے، سیاست سے بھی کوئی تعلق ہے اس کا؟ اس کی کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور ہم نے یہ برملا اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہا ہوا ہے کہ جن بھائیوں کی سیاسی وابستگیاں ظاہر ہے، ہر بھائی کی کسی نہ کسی پارٹی سے وابستگی ہے، وہ وابستگی اس تنظیم سے وہ بالا تر رکھ کے اپنا وہ سسٹم کریں گے۔ یہ تنظیم غیر سیاسی ہے، فلاح اور بہبود کے لیے ہے، اور اپنے ملک تعزیرات پاکستان کے تمام قوانین کے اندر رہ کے ہر وہ کام کریں گے جو ہماری آئین اور جس ابھی صوبہ سندھ میں ہم لوگ رہ رہے، ہم رول آف ریگولیشن تمام گورنمنٹ کے ہر رول آف ریگولیشن کے پابند بھی ہوں گے، اور اپنے تمام ایجنسیز، تمام اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم اس تنظیم کو مزید آگے لے جائیں گے۔ اب موجودہ وقت میں کوہستان قوم کو کراچی میں کیا کیا مسائل درپیش ہیں جن پر جو ذہن میں آپ کے آیا اور جس پر آپ کام کر رہے ہیں؟ اکثر تو دیکھنے میں جیسے آپ نے قبرستان کا مسئلہ پیش کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے ڈومیسائل کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جیسے گورنمنٹ میں نوکریاں ہے، وہ ہمارے لوگوں کو دشواریاں ہوتی ہے، ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو نوکریوں میں پرابلمز ہے، اور جیسے شناختی کارڈ میں ڈبل ایڈریس کی وجہ سے پھر یہ لوگ اس میں دشواریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس اتحاد میں یعنی کہ ہم اس تنظیم کے ذریعے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے قوم کو درپیش ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان معاملات کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور تمام بھائیوں کی محنت سے ان کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ اور وہ بخوبی ہم جانتے ہیں کہ قوم کو بہت سارے مسائل ہیں جو یعنی کہ بیان کرے تو میرے خیال سے انبار لگے گا، ان کا بے شمار ہے، اور انشاءاللہ ان پہ ضرور ہم کام کریں گے۔ کوہستان قوم کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ کوہستان قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم اور کور کمیٹی ہم لوگوں نے جو ابھی اس کی شروعات لی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کام ہمارے بڑوں کو یا ہمارے اس قوم کو آج سے 30 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ لیکن ہم ان باتوں میں بھی نہیں جائیں گے کہ کیوں نہیں ہوا۔ ابھی کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
ایجوکیٹڈ ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہے اور میرے حساب سے کافی ساری پولیٹیکل وابستگیاں بھی ہے اور ہر لحاظ سے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور جس طریقے سے ابھی لے کے ہم لوگ اس کو جا رہے ہیں کوشش کر کے کسی بھی انتشار سے ان کو بچانا چاہیے، ناچاکی سے اور نا اتفاقی سے بچانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی، ناچاکی اور انتشار کے زد میں آئے تو ہم تقریباً 31 سال پیچھے جائیں گے، اور ہم سب کی پوری کوشش ہوگی اور یہ عزم ہم لے کے نکلے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس کشتی کو ضرور کسی کنارے لگانا۔ اچھا، جو بیان آپ نے قوم کو پیغام دیا ہے، کوہستان قوم کو اردو میں پیغام دیا، یہی اپنی زبان میں یہ بیان اتنو ٹول کوستنی بھے ماں حبیب خان چموٹ کراچی ماں مخاطب تھو میمی می کراچی سی بھے ہوں من بیت بوجنین آج موسد میں کامے مو میں مس کے انٹرویو یا تھو یا کامے بیت جمہو کو دیدا میمی موسد من تنو کور کمیٹی سی مشاورتی کمیٹی سی کامک تھودا چو اہم کامک ممبر تھی دا سمیت عہدیدار بھیل تھی اور ہین میں وساطے دے دے اور میں مشاورت دے دے موئی کامے کوستنی قوم سی اتحاد گندے روان تھی دا کامے اتفاق گندے روان تھی دا کامے مینا سی پیغام گندے روان تھی دا میمی تھن یعنی کہ ہر طرح سی موسد سے تعاون ضروری تھو تے تعاون میں زیادہ تر محبت سی پیغام، تے تعاون میں اتحاد سی پیغام، تے تعاون میں اتحاد سی پیغام اور تے تعاون میں احترام سی پیغام موئی ٹولے ایک دیاسی احترام کونین، ایک دیائی اگو بونین، ایک دیاسی عزت کونین دا میرے من آئندہ سی کامے معاملات تھی دا میں کراچی سی منتشر قوم سی من میں منتشر بھیا سی دا اسی کیا کامے تو دا ٹولا سی تعاون انتہائی ضروری تھو۔ دویم مو میں کراچی میں موئی اے بات برملا ہمیشہ بھی نہیں یارا مو ایشان سی بھائی تھی میت موئی کی قسم سی ٹاور ویلی پکار نیشی کئی مو 1600-1700 کلومیٹر تو نو علاقہ ما دو تھی میت مو صرف اے ٹاور تھو یارا کوستنی ٹاور تھو اور موئی ایشان سی میں کوستنی ٹاور ہونین اکو میمی یام انتشار پھیلاو کو سادو تی میں قوم سی مجرم ہونین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سلیم خان۔ اس وقت جیسے آپ نے ہمارے سوات کوہستان قومی اتحاد کی چیئرمین حبیب خان سے انٹرویو لیا، انہوں نے جو آپ کو تفصیلی گفتگو کی، یقیناً یہی ہماری جو سوات کوہستان قومی اتحاد ہے اس کا مقصد ہے۔ بنیادی اس کا مقصد ہمارا جو ہے وہ اپنی قوم کی فلاح اور بہبود ہے، جس کے لیے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری جو کور کمیٹی ہے اس کی تقریباً اس وقت جو تعداد ہے ہماری، جیسے چیئرمین صاحب نے بتایا 40 سے 45 افراد ہمارے پاس اس وقت ہمارے کور کمیٹی کے ممبران ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو 70 یا 75 تک اس کو لے کے جائیں اپنی کور کمیٹی کو، اور انشاءاللہ ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم لوگ اس کو اپنی تنظیم سازی کی طرف ہم لوگ جائیں گے اور اس کی رجسٹریشن کی طرف جائیں گے۔ سوات کوہستان قومی اتحاد، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ کیوں بنائی ہے۔ سوات کوہستان قومی اتحاد جو ہماری کوہستانی کمیونٹی ہے جو سوات سے مائیگریٹ کر کے یہاں کراچی میں آئے ہیں، یہاں تقریباً ہمارے عادات ہم نے اپنی جیسے مردم شماری کی ہے تقریباً، لیکن ہم نے اس کو کلیکٹ نہیں کیے، جمع نہیں کیے۔ ایک اندازے کے تحت تقریباً ہمارے یہاں پر 60 سے 70 ہزار افراد ہمارے یہاں پر بستے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تعداد اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ہماری اس وقت پوری کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ کوہستانی برادری اکثریتی تعداد میں رہتی ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے، یہاں مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یقیناً یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ چکر ہے نہیں، آپ ہر کام حکومت سے آپ کروا نہیں سکتے، اسی لیے ہر قوموں کی ایک تنظیم بنی ہوتی ہے، کمیونٹی بنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنی جو ہمارے ہم خیال لوگ تھے، ہم نے ان سے مشاورت کر کے اپنی ایک سوات کوہستان قومی اتحاد ایک تنظیم بنائی جو اپنے قوم کی خدمت کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ اس میں بیسیکلی کوئی ہمیں کہیں سے فنڈنگ نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی جیب سے خرچہ کر کے اپنا وقت دے کے اپنے قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ہم بنیادی چیزوں پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے کہ جیسے ہمارے جو کراچی میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے بنیادی کی جو مسائل ہیں وہ کیا ہے، بنیادی جو اسپتال کے مسائل ہیں جن میں لوگ پریشان ہو کے بالکل جا کے وہاں پر اس اسپتال ایک ایسی جگہ ہے، یقیناً وہاں پر ہر آدمی جا کے بالکل یقیناً وہاں پھنس جاتا ہے،
اور وہاں سے نکلنے کے لیے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے یار دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس جگہ پہ اس کے کھڑے ہو، تو یقیناً اس کے لیے مشکلات میں کمی ہوتی ہے۔ ہم بنیادی طور پہ اپنے لوگوں کے اسپتال کی جو بنیادی مسائل ہے ان پہ ہم فوکس ہمارا ہے کہ ہم وہاں ان کی مدد کریں۔ جو ہمارے بے قصور لوگ یا بے گناہ لوگوں کو کراچی شہر میں تھانے میں یا ہمارے کورٹ کچہریوں میں ان کے ساتھ جو زیادتیاں مثال کے طور پہ ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے اپنے لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مسائل بہت ہے، مسائل کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا قبرستان کا مسئلہ ہے، جیسے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ان پہ بھی انشاءاللہ کام ہوگا۔ ہمارا قبرستان انشاءاللہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ کراچی میں ایک اسپتال بھی ہو، کیونکہ یہاں ہماری آبادی بہت زیادہ ہے کمیونٹی کی، اور ہماری کمیونٹی ہر دوسرے جگہوں میں جیسے مختلف جگہوں میں رہتی ہے وہیں اسپتالوں میں جاتی ہے، اور یہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری اصل میں کوستانی جو برادری ہے اس کی اکثریت جو ہے نا وہ غریب لوگوں پر مشتمل ہے، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر ایک اسپتال کا اپنا کراچی میں افتتاح کریں، ایک کمیونٹی کے لیے ہاسپٹل بنائے جہاں ان کا علاج معالجہ اچھے اور سستے میں ہو۔ اور باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ قومی خدمت ہے۔ میں تمام کوستانی برادری کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھے، یہ قومی خدمت ہے، یہ صرف ہم 30-40 بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر اس کوستانی بھائی کی ذمہ داری ہے جو سوات کوستان قومی اتحاد اس زبان کا بولنے والا ہے، جو سوات سے مائیگریٹ کر کے کراچی میں آیا ہے۔ یہ ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور ہمارے شانہ بشانہ اس اتحاد میں شامل ہو۔ یہ قومی خدمت ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس میں اپنے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو۔ ہم سیاست سے پاک ہے، اس میں کوئی ہماری سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور نہ ہم اس میں سیاست کرنے دیں گے کسی کو، اور نہ خود کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف ہم مخلص ہو کہ اپنے قوم کی ایک خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تمام کراچی کے کوستانی بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنی تنظیم کو مضبوط کرے اپنے قوم اور اپنے عوام کے لیے۔ تو یہ آج ایک سوات کوستان قومی اتحاد کے نام سے ہم لوگ نے 4 مہینے پہلے ایک کام کو بھائیوں نے مل کے ایک سوچا تھا۔ تو یہ ہمارے چیئرمین حبیب خان صاحب کے اس ٹائم ہم جو ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری یہ ایک عبوری سیٹ اپ تھی۔ ہم نے آج سے 4 مہینے پہلے ایک سیٹ اپ بنایا تھا سوات کوستان قومی اتحاد کے نام سے، تو وہ ایک 3 مہینے کا ہم نے عبوری سیٹ اپ بنایا تھا۔ تو وہ 3 مہینے کا جو عبوری سیٹ اپ تھی اس کی مدت تقریباً 1 مہینے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ تو ہمارا ابھی اپنی ایک تنظیم کا جو کور کمیٹی کے سوات کوستان قومی اتحاد کے نام سے ہماری ایک کور کمیٹی کی ایک اپنا بنی ہوئی ہے۔ تو آج ہماری اس پہ میٹنگ ہے، یہ اپنا چیئرمین حبیب خان کے ڈیرے پہ۔ تو یہ ہمارے جو بھائی آئے ہوئے ہیں میڈیا کے، ان کے ہم بہت بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ہمارے کو اس پہ بلا کے جو ہمارے خیالات تھے اس کے ہمیں جو انٹرویو لے رہے تھے، تو ہم نے یہ جو تنظیم کور کمیٹی بنائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر بہت سارے پریشانیاں ہیں ہمیں، جیسا ہمارے ابھی چیئرمین صاحب نے دوسرے بھائی نے بولا، ہمارا جو قبرستان کا ایک مسائل ہے، اس کے علاوہ ہمارا اسپتال کے مسائل اپنے جگہ میں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اپنے بہت ساری پوری برادری کراچی کے اندر رہتی ہے، ان کے رہائشی علاقے کے اندر اپنے زیادہ تر کرائے کے گھروں پہ ہیں، وہ ایک پریشانی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ اور ابھی جو اس ٹائم ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ہمارے حبیب خان صاحب کے ڈیرے پہ، تو ہمارے کراچی کے اندر جو اس ٹائم ابھی سسٹم جو چل رہے ہیں وہ ہمارے تقریباً 2 گروپ بن چکے ہیں جو واٹس ایپ گروپ کے نام سے ہیں۔ تو اس واٹس ایپ گروپ کے اندر ہمارے جو ممبران کی تعداد ہے تقریباً ایک میں تقریباً 250 کی تعداد ہے، اور ایک واٹس ایپ گروپ میں 250 255 سے اوپر موبائل میں بنتے نہیں ہیں نا، اور دوسری جو ایک گروپ ہے وہ تقریباً 200 یا 250 کے لگ بھگ جو ہے نا دوسرے ہیں، تقریباً کل ملا کے ہمارے تقریباً 401 ممبران جو بنتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے جو یوتھ کے
ابھی جو کور کمیٹی کے حوالے سے ہمارا جو یوتھ کے علاقے وائز پروگرام چل رہے ہیں وہ اپنے الگ جگہ پہ، تو ابھی جو ہمارا پروگرام جو اپنے کور کمیٹی کے اس ٹائم ہم تقریباً 45 سے 50 کور کمیٹی کے ممبر ہے، تو لہٰذا ہمارا آگے انشاءاللہ جو مشاورت سے کام کریں گے اور انشاءاللہ آگے جائیں گے. یہ کور کمیٹی تقریباً 70-75 بندوں پر مشتمل ہوگی، آگے جا کے بنے گی نا. تو اس کے بعد جو اللہ کے فضل و کرم سے عید کے بعد اگر ہم اس کو جائیں گے آگے ایک تنظیم کی شکل پہ لے جائیں گے، کیوں تنظیم کے شکل اس کو دینا لازمی ہے کہ تنظیم کی شکل دینے پہ ہمارے جو ہے نا تقریباً ایک ہیڈ آفس بنے گا، ایک اپنا جو کراچی کے حوالے سے یہ اپنا رجسٹریشن کا معاملات آئیں گے. تو یہ کافی چیزیں ہماری جو کوستانی برادری کو یہاں پہ مشکلات تھی، تو یہ سارے ہم نے اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ ہمارے کو کسی مشکلات میں یا کسی مسئلے کا کوئی بھائی ایسا ہے اس کی پہنچ نہیں ہے، اس کا وہاں تک وہ نہیں جا سکتا ہے، تو ہمارا ایک جگہ بنے گی، اس بھائی کے آواز کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. وہ بھائی کا چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہے، اس کو ایک ہاسپٹل میں وہ علاج کروانا چاہ رہا ہے، مگر اس کا علاج کرنے کی جو ہے نا اس کی مالی وسائل وہ نہیں ہے، تو یہ ہمارا بھائی ہے کہ ہم سارے مل کے اس کے ساتھ دیں اور اس کے ساتھ وہ جو ہاسپٹل کا معاملات ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور کہیں تھانے تحصیل کا مسئلہ، کچھ بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں ان کو بلا وجہ سے لوگ اٹھاتے ہیں یا تھانے تحصیل پہ یا اس کے تھانے پہ جاتا ہے، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے پوچھنے کے لیے ہمارا بھائی ہے، تو اس کے ہم لوگ ساتھ شانہ بشانہ ساتھ پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا یہاں پہ ماشاءاللہ کراچی کے اندر بہت بڑی قوم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً جیسے سلیم خان نے بتایا 60-70 ہزار ایک خاندان پر مشتمل قوم ہے. تو اس کے لیے ہماری جو ہے نا کوشش رہے گی ہر سہولت لینے کی. اور بہادر ہماری قوم ہے اور بہادر ہماری کوستان قوم کے جو لوگ ہیں اپنا محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اپنا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. تو جن بھائیوں کو جیسے ہمارے گاؤں سے آتے ہیں یہاں روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ہم بیٹھ کے سوچیں گے ان کے روزگار کے طرف کہ بھئی ان کو کس طرح کام یہاں کراچی میں ان کو دیا جائے. تو مین مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوات کوستان قومی اتحاد جو بنی ہوئی ہے وہ صرف ایک خدمت کے نام سے بنی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو جو ہے نا برابری کے سطح پہ ایک دوسرے کو عزت دیں گے انشاءاللہ. اور یہی بات ہے. اور